السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ قربانی کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10 مسئلے اس تعلق سے ہو چکے ہیں۔ آگے کے مسائل جو ہے قربانی کے تعلق سے وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 11، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے، دوسرا کوئی جانور جو دمبا ہے دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے، اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو صاحب حیثیت آدمی پر قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر قربانی شرعاً واجب تھی اور واجب ادا نہیں ہوا، جبکہ فقیر آدمی پر دوسرا جانور خریدنا اور قربانی کرنا لازم نہیں تھا۔ اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور بھی خرید لیا۔ اب اگر مالدار اور غریب ہر دو کا پہلا گمشدہ جانور مل جائے تو امیر پر صرف شرعی واجب یعنی قربانی کا ادا کرنا لازم ہے، جس جانور کو ذبح کر دے کافی ہے، جبکہ غریب پر خود سے واجب کردہ جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ امیر آدمی پر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب تھی، اس نے وہ ادا کر دی، اس کے حق میں جانور متعین نہیں ہوا تھا، اسے اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب آدمی پر قربانی کرنا لازم نہیں تھی۔ غریب نے خود سے جانور خرید کر اپنے پر قربانی کو لازم کر لیا، اور جو جانور اس نے خریدا وہ بھی متعین ہو گیا۔ اب پہلا جانور جو غریب کے حق میں قربانی کے نام سے متعین ہو چکا، اگر وہ گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسری قربانی لازم نہ تھی۔ اس کے باوجود غریب نے دوسرا جانور خرید کر اپنے پر قربانی لازم کر لی، اس بنا پر فقیر آدمی پر دوسری قربانی بھی لازم ہوئی، لہذا غریب آدمی دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا، برخلاف مالدار کے کہ اس پر صرف قربانی لازم ہے، جانور متعین نہیں ہے، دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکا ہے، کئی لوگ شریک ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں گے۔ مسئلہ نمبر 14، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن سوکھ چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج جو ہے 5 مسئلے ہم نے رکھ دیا آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ آگے کے مسائل کل آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے اس میں نوافل روزوں کا بھی اہتمام کریں اور دعاؤں کا، تسبیحات کا اور تکبیر تشریق کا خصوصاً اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔